وہ ان کا پیچھا کرتے کرتے ہمدان پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر کے قسم کھا لی کہ جب تک شہر کے دروازے نہیں کھلیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ حاکم شہر کو جب فیروزان اور اس کے لشکر کا حشر معلوم ہوا تو مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی، جو قیقاع نے اس شرط پر قبول کر لی کہ ہمدان اور دست بے مسلمان کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے سوا مسلمان ان سے اور کچھ طلب نہ کریں گے اور انہیں امان دے دی جائے گی۔ اس معاہدے سے امن بحال ہو گیا، جو بھاگ گئے تھے واپس آ گئے اور زندگی نے سکون و اطمینان کی راہ اختیار کر لی۔ قیقاع اپنے ساتھیوں سمیت واپس ہوئے تو دیکھا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ جنگ کے بعد اپنی فوج کو لے کر نہاوند میں داخل ہو چکے ہیں اور ایرانیوں کے مال و اسباب اور مویشیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ مال غنیمت صائب بن اقرا کے حوالے کر دیا گیا، جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خدمت پر مامور فرمایا تھا۔ یہ غنیمت مسلمانوں کی توقعات سے کہیں زیادہ تھی، جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فاتحین میں تقسیم کر دی۔ سر سے کفن باندھ کر لڑنے والوں کو دوسروں سے زیادہ حصہ ملا۔ پھر وہ سپاہی بھی اس تقسیم میں شریک کیے گئے جو عقب فوج کی حفاظت پر مامور تھے، اور ان لوگوں کو بھی اس میں سے حصہ دیا گیا جو لڑائی میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہ ہو سکے۔ اس کے باوجود اس دن سوار کے حصے میں 6000 درہم اور پیدل کے حصے میں 2000 آئے۔ یہ تو جو ملا سو ملا۔ اس کے علاوہ کسریٰ نے اپنے آتش کدے موبد کے پاس اڑی تھڑی کے لیے جو کچھ جواہر رکھوا دیے تھے، جس سے مسلمان بالکل بے خبر تھے۔ اچانک یہ موبد ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر مسلمان اس کی جان بخش دیں تو وہ انہیں ایک گراں بہا خزانے کا پتہ دے سکتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے امان دے دی اور اس نے بیش قیمت جواہرات اور خزانے سے بھرے ہوئے وہ صندوقچے ان کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ مسلمانوں نے اس خزانے کو دیکھا لیکن انہیں غنیمت ہی میں سے اتنا کچھ مل چکا تھا کہ اب کسی مزید دولت کی طلب ان میں باقی نہ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اس خزانے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واسطے مخصوص کر دیا جائے۔ اس کے بعد جب مسلمان تقسیم غنیمت سے فارغ اور اپنے ٹھور ٹھکانے سے مطمئن ہو گئے تو صائب بن اقرا خمس اور ان صندوقچوں کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے کہ فتح کی خبر کے ساتھ ساتھ یہ بے بہا خزانہ بھی بارگاہ خلافت میں پیش کر دیں۔ ادھر نہاوند میں یہ کچھ ہو رہا تھا اور ادھر مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجاہدین اسلام کے لیے بے چین تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں بری خبر سننے میں نہ آئے اور اس خوف نے ان کی نیند اڑا دی تھی۔ وہ رات رات بھر جاگتے رہتے اور اللہ سے اپنے لشکر کی فتح کے لیے دعائیں مانگتے رہتے۔ معرکے کی رات جب وہ حصول خبر کے لیے نکلنے لگے تو ان کا خوف ایک دم اطمینان سے بدل گیا اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اللہ نے ان کے لشکر کو فتح یاب کر کے اپنا وعدہ پورا فرما دیا ہے۔ حذیفہ نے ظریف بن اسہم کو اسی وقت روانہ کر دیا تھا کہ وہ جلد سے جلد مدینہ پہنچ کر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنا دیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اسلامی فتح کی نوید سنائی لیکن ناگوار خبریں اپنے دل ہی دل میں رہنے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمان اس فتح سے بہت خوش ہوئے۔ ان کے ہاتھ تضرع و خشیت کے ساتھ بے اختیار بارگاہ رب العزت میں اٹھ گئے اور انہوں نے دوڑ کر مسجد نبوی میں شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جو تفصیلی خبر سننے کے آرزو مند تھے مدینہ کے باہر تشریف لے گئے اور ایران کے رستے پر ہو لیے۔ دور سے ایک سوار نظر پڑا جسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پہچان کر فرمایا یہ صائب بن اقرا ہے۔ جب وہ سوار قریب آیا اور اس نے ان لوگوں کو سلام کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہو کیا خبر لائے ہو؟ بولا نوید فتح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعمان کیسے رہے؟ کہا زمین ایرانیوں کے خون سے لتھڑی ہوئی تھی، ان کے گھوڑے کا پاؤں پھسلا، وہ گرے اور شہید کر دیے گئے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کانپ گئے اور لرزتی ہوئی آواز میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے بہت چاہا مگر آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے، بے اختیار ان کی ہچکی بند گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کا بیٹا یا کوئی بہت ہی قریبی عزیز وفات پا گیا ہے۔ جب غم کا بوجھ ذرا ہلکا ہوا تو صاحب سے شہداء کے نام پوچھے۔ صاحب نے سربراوردہ مسلمانوں کے نام گنوانے کے بعد کہا ان کے علاوہ جو مسلمان شہید ہوئے ہیں امیر المؤمنین انہیں نہیں جانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھرائی ہوئی آواز میں فرمایا عمر نہیں جانتا تو کیا ہوا، خدا تو انہیں جانتا ہے جس نے انہیں شہادت کے انعام سے سرفراز فرمایا ہے، وہ عمر کے جاننے نہ جاننے کو کیا کریں۔ یہ سب لوگ واپس ہوئے، صاحب ان کے ساتھ تھے۔ مدینہ پہنچ کر خمس مسجد میں رکھ دیا گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چند رفقا کو، جن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی تھے، رات کے پہرے پر مقرر فرمایا کہ صبح ہوتے ہی یہ مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور کاشانہ خلافت میں تشریف لے گئے۔ صاحب پیچھے پیچھے چلے اور انہیں بتایا کہ میرے پاس بیش قیمت جواہر کے 2 صندوقچے بھی ہیں جو غازیان اسلام نے امیر المؤمنین کے لیے مخصوص کیے ہیں۔ علامہ طبری صاحب بن اقرا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے امیر المؤمنین سے جواہر کے صندوقچوں کے متعلق عرض کیا تو انہوں نے فرمایا، انہیں بیت المال میں داخل کر دو، ان کے متعلق پھر دیکھا جائے گا اور تم فوج سے جا ملو۔ میں نے انہیں بیت المال میں جمع کرا دیا اور خود الٹے پاؤں کوفہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ تمام رات جاگ کر کاٹی اور صبح میرے پیچھے قاصد دوڑایا، اور بخدا وہ میرے کوفہ میں داخل ہونے سے پہلے مجھ تک نہ پہنچ سکا۔ جب میں نے اپنا اونٹ بٹھایا تو میرے اونٹ کے پیچھے اس نے بھی اپنا اونٹ بٹھایا اور مجھ سے کہا، امیر المؤمنین کی خدمت میں چلو، انہوں نے مجھے تم کو بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن اس سے پہلے تم تک نہ پہنچ سکا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا کام ہے؟ کہنے لگا، بخدا مجھے معلوم نہیں۔ چنانچہ میں پھر اونٹ پر سوار ہوا اور اس کے ساتھ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا۔ مجھے دیکھتے ہی امیر المؤمنین نے فرمایا، میرا اور ام صاحب کے بیٹے کا، بلکہ ام صاحب کے بیٹے کا اور میرا کیا بنے گا؟ میں نے عرض کیا، امیر المؤمنین کیا ہوا؟ فرمایا، افسوس ہے تجھ پر جس رات تو روانہ ہوا ہے۔ جب میں سویا تو میرے پروردگار کے فرشتے نمودار ہوئے اور مجھے اپنے ہمراہ جواہر کے ان صندوقچوں کے پاس لے گئے جو انگاروں کی طرح دہک رہے تھے، اور مجھ سے کہا، ہم تمہیں ان انگاروں سے جلائیں گے۔ میں نے ان سے کہا، میں انہیں مسلمانوں میں تقسیم کر دوں گا، تمہارا باپ غارت ہو، اب یہ صندوقچے تم مجھ سے لے جاؤ اور انہیں فروخت کر کے ان کی قیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ میں یہ صندوقچے لے کر چلا اور انہیں کوفہ کی مسجد میں لا کر رکھ دیا۔ تاجر میرے گرد جمع ہو گئے۔ عمرو بن حریث مخزومی نے دونوں صندوقچے 2 لاکھ میں خریدے اور سرزمین ایران میں جا کر انہیں 4 لاکھ میں فروخت کر دیا۔ اس کے بعد سے اہل کوفہ آج تک سب سے زیادہ دولت مند ہیں۔ اسی طرح علامہ طبری نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے کہ صاحب یہ دونوں صندوقچے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چلے، اور جب وہ کاشانہ خلافت میں داخل ہوئے تو انہیں بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بخدا وہ لوگ نہیں سمجھے، مگر کم سے کم تمہیں تو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا۔ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، فوراً یہ صندوقچے لے کر حذیفہ کے پاس جاؤ کہ وہ انہیں فوج میں تقسیم کر دیں۔ صاحب وہ جواہر حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے جو 4 لاکھ میں فروخت ہوئے۔ ان کی قیمت جب مجاہدین میں تقسیم کی گئی تو ہر سوار کے حصے میں 4000 درہم آئے۔ یہ ان 6000 درہم کے علاوہ تھے جو اس سے پہلے انہیں مل چکے تھے۔ مدینے والوں کو نہاوند کی فتح کی بڑی خوشی تھی، لیکن اس فتح پر جتنے مسرور اہل کوفہ تھے اور کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کا نام ہی فتح الفتوح رکھ دیا تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس لڑائی میں جن لوگوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کے ایرانیوں کا مقابلہ کیا وہ کوفہ کے تھے، یا پھر یہ کہ کوفہ میدان جنگ سے مدینہ کے مقابلے میں قریب تر تھا، اس لیے یہاں کے باشندے اس جنگ کو بڑی اہمیت دے رہے تھے اور اس کے نتائج کی طرف سے فکر مند تھے۔ اور جب نہاوند فتح ہو گیا تو انہوں نے عذرائے نیک فالی اور اپنے اس اطمینان خاطر کی تعبیر کے لیے جو اس کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوا تھا، اس فتح کو اس نام سے موسوم کر دیا۔ بہرحال سبب چاہے کچھ بھی ہو، نہاوند کی فتح واقعی فتح الفتوح تھی کہ اس کے بعد ایرانیوں کے قدم کہیں نہ جم سکے، بلکہ مسلمانوں نے ان کے گھروں میں گھس گھس کے انہیں مارا، تمام ایرانی صوبوں میں ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور پھر ایرانیوں کا اتحاد بھی مسلمانوں کے اس تند و تیز دھارے کو نہ روک سکا جو ان کے ملک میں عمدہ چلا آ رہا تھا۔ انجام کار کسریٰ کو اپنے ملک سے بھاگ کر غیروں سے مدد کی بھیک مانگنا پڑی۔ اس نے دوسروں کے ملک میں سر چھپایا اور اس کے بعد اپنے وطن سے دور اسی طرح بے کسی کی موت مر گیا۔ گویا وہ کبھی ایران میں رہا ہی نہ تھا، گویا اس ملک میں کبھی اس کی حکومت ہی نہ تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہاوند کی کامیابی پر اہل کوفہ سے بھی زیادہ خوش تھے، ان کے دل میں غازیان اسلام کی عزت و توقیر اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اس جنگ میں غیر معمولی شجاعت و جانبازی کا مظاہرہ کرنے والوں کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ ان لوگوں کو قدر افزائی کے طور پر فے کے علاوہ 1,000 درہم اور ملے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوش کیوں نہ ہوتے؟ انہیں معلوم تھا کہ نہاوند کی ایرانی فوج میں مملکت کے سارے سورما جمع ہو گئے ہیں
اور ایران کے تمام اعیان و امراء نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک وہ عربوں کو اپنے ملک سے نکال کر بے سر و سامانی کی حالت میں جزیرہ نما عرب کی طرف نہ دھکیل دیں گے، اپنی تلواریں نیام میں نہیں کریں گے۔ لیکن اب وہی سورما شکست کھا کر بھاگ رہے تھے۔ اب وہی اعیان و امراء شکست کی ذلت سے بچنے کے لیے پناہ تلاش کر رہے تھے، اور وہ نہیں ملتی تھی، بلکہ چاروں طرف وہ عرب ہی عرب ہیں جن کی سلطنت پھیلتی جا رہی ہے، جن کا بول بالا ہوتا جا رہا ہے، اور جن کے نام کسرا کی تمام سلطنت میں شمال سے لے کر جنوب اور مغرب سے لے کر مشرق تک قلب و گوش کے لیے ایک زلزلہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو ہی اہل ہمدان کو نہاوند اور فیروزان کا حشر معلوم ہوا، وہ صلح کے لیے دوڑے۔ بصرہ کی جو فوج نہاوند میں لڑی تھی، اس کے سالار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے۔ جب وہ نہاوند سے واپس ہوئے تو دینور سے گزرے۔ 5 دن محاصرہ جاری رہا۔ آخری دن لڑائی ہوئی۔ سورج ڈوبنے سے پہلے ہی دینور والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور خراج و جزیے کے عوض اپنی جان و مال اور اولاد کی امان چاہی، جو قبول کر لی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے دینور ہی کی شرائط صلح پر اہل سیروان سے بھی صلح کر لی۔ ان کے ایک عامل نے سیمرہ والوں سے مصالحت کی اور قرار پایا کہ ان کا خون نہیں بہایا جائے گا، ان کے غلام چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کے معاملات سے کوئی غرض نہ رکھی جائے گی۔ اس کے بدلے وہ مسلمانوں کو جزیہ اور خراج ادا کریں گے اور اس صلح نامے کو مہر جان قزق کے تمام علاقوں پر حاوی سمجھیں گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے دینار ایرانی سے شہر ماہ کے متعلق صلح کی اور شہر والوں کو یہ معاہدہ لکھ دیا کہ ان کی جان و مال اور زمین محفوظ ہے، انہیں تبدیل مذہب پر مجبور نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت روا رکھی جائے گی، جب تک وہ ہر سال مسلمانوں کے مقرر کردہ حاکم کو جزیہ ادا کرتے رہیں گے، اور جزیہ بقدر استطاعت ہر بالغ شخص اپنی جان اور مال کے بدلے ادا کرے گا۔ مسافر کو رستہ بتاتے رہیں گے، سڑکوں کو درست کراتے رہیں گے، مسلمانوں کے جو لشکر ان کے پاس سے گزریں گے انہیں 1 دن اور 1 رات اپنے پاس ٹھہراتے رہیں گے اور خلوص و وفا کو اپنا شعار بنائے رکھیں گے۔ ان کی حفاظت کی جائے گی، لیکن اگر انہوں نے دھوکہ دیا اور معاہدے سے پھر گئے تو پھر ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ نہاوند کی شکست نے ایرانیوں کو اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ ان کا اضطراب بڑھ گیا اور ان کی معنوی قوتوں کے زوال کی رفتار تیز تر ہو گئی۔ ان حالات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے ضروری تھا کہ موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی فوجیں ایران کے تمام صوبوں میں پھیلا دیں، تاکہ پورا ملک بے جان ہو کر اسلامی اقتدار کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور کوئی ایرانی سردار پہلے کی طرح اپنے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ چنانچہ ایران میں فوجیں بھیجنے کا کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود سنبھال لیا۔ خراسان کا علم احنف بن قیس کو دیا اور اردشیر اور شاپور کا علم مجاشع بن مسعود سلمی کو۔ استخر کے لیے عثمان ابن العاص ثقفی کا انتخاب کیا اور دارا بجرد کے لیے ساریہ بن زنیم کنانی کا، کرمان کے محاذ پر سہیل بن عدی کو مقرر فرمایا اور سجستان کے محاذ پر عاصم بن عامر کو۔ مکران کی مہم حکم بن عمرو تغلبی کے سپرد کی اور ان سب سپہ سالارہ نے افواج کو حکم دے دیا کہ اپنے اپنے علاقے میں جانے کے لیے تیار رہیں۔ عراق عرب کی فتح میں جو حیثیت قادسیہ کی جنگ کو حاصل تھی، وہی حیثیت فارس کی فتح میں نہاوند کے معرکے کو حاصل ہو گئی۔ جس طرح قادسیہ کی جنگ کے بعد یزدگرد نے مدائن میں مسلمانوں کے مقابلے کی کوشش کی تھی، اسی طرح اب نہاوند کی شکست کے بعد اس نے ری، مرو اور استخر میں مسلمانوں کی پیش قدمی روکنا چاہی۔ آذربائیجان، خراسان، فارس اور مکران کے صوبے داروں نے اس کی مدد کی اور اس طرح مسلمانوں کے اس بکھرے ہوئے دھارے کے سامنے بند باندھنے کا ارادہ کیا جو ان کے وطن کی عظمت و بزرگی کو خس و خاشاک کی طرح بہائے لیے جا رہا تھا۔ آگے چل کر ہم ان کی یہ کوشش، یزدگرد کی سرگشتگیاں، ایرانیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے کارنامے دیکھیں گے اور آگے ہم ان کی اجمالی داستان پیش کرنے جا رہے ہیں۔ نہاوند اور ہمدان عراق عجم میں اتنی اہم جگہیں واقع ہیں کہ اگر انہیں ایرانی سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ یہاں کے باشندے نسلی، لسانی اور مذہبی اعتبار سے خالصتاً ایرانی تھے، جن کا عراق عرب سے کوئی نسبی تعلق نہ تھا اور نہ وہ عربی زبان کا ایک لفظ بھی جانتے تھے۔ اس لیے نہاوند میں ایرانیوں کی شکست دراصل سلطنت کسرا کی شکست تھی، جس کے بعد کسرا اور اہل ایران کے لیے صرف 2 ہی صورتیں باقی رہ گئی تھیں۔ یا تو وہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جاتے، یعنی اپنے ہتھیار ڈال دیتے، یا اپنے آپ کو ایک ایسی ہلاکت خیز جنگ پر آمادہ کر لیتے
जिसमें उन्हें कामयाबी होती तो वो अरबों को ईरान से निकाल बाहर करते और नाकामी का मुंह देखना पड़ता तो अकासरा अपने तख्त से हाथ धो बैठते और उनकी सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती। इसी तरह एक खास वजह यह भी थी कि इराक़ अजम ईरानी सूबों के क़ल्ब में वाक़ था। इसके शिमाल में आज़रबाईजान, तबरिस्तान और जीलान थे और मशरिक़ में समान और सहराए ईरान, जनूब में फ़ारिस व किरमान थे और मगरिब व जनूब मगरिब में इराक़ अरब और ख़ुज़िस्तान। फिर इराक़ अजम में इस्फ़हान, हमदान और री जैसे बड़े बड़े शहर थे जिनकी अहमियत व मरकज़ियत ने इनमें दारुसल्तनत की सी शान पैदा कर दी थी। चुनाचे जब मुसलमानों ने इराक़ अजम पर हमला करके इन बड़े बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया तो उनके लिए पूरे ईरान के दरवाजे खुल गए और वो इसमें फैल गए। और अफसोस के काबिल थी वो कुव्वत जो इसके बाद भी रस्ते में कदम रोक लेती थी। लेकिन यज़दगर्द इस तेज़ो तुंद धारे को कैसे रोक सकता था? वो देख रहा था कि कादसिया फतह करने के बाद मुसलमान इराक़ अरब में मदाइनो जलौला तक आ पहुंचे हैं। उन्होंने बसरा और कूफा जैसे 2 शहर आबाद कर लिए हैं। ख़ुज़िस्तान में हरमुज़ान की क़ुव्वत मुक़ाबला ख़त्म कर दी है और नहावंद में ईरानी ताकतों से टकराकर उन्हें बुरी तरह खाक में मिला दिया है। क्या इन वाक़यात से ये साबित नहीं होता कि किस्मत उनकी दोस्त और शरीक है और कोई उन्हें रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता? ये किस्मत की ही यावरी है कि उन्होंने शाम में हरकल को शिकस्त देकर बज़ंतीना भगा दिया और नसरानियत के गहवारे हैकल सुलेमान के मुस्तक़र बैतुल मक़दिस पर कब्जा कर लिया। इन हालात में क्या यज़दगर्द के लिए बेहतर ना होगा कि वो इस शान के हमला आवरों से मुसालिहत कर ले? जितना इलाका वो फतह कर चुके हैं उनके लिए छोड़ दे और अपने लिए अपने आबाई मुल्क के बाकी मांदा हिस्से को ही गनीमत समझे। मुमकिन है जो तकदीर आज उससे नाराज है कल उस पर मेहरबान हो जाए। या आपका ख्याल ये है कि पुश्तहा पुश्त की हुकूमत का गुरूर उसे मगलूबाना सुलह से बाज रखेगा और जवानी की जुर्रत व बेबाकी उसे एक और टक्कर लेने पर उभारेगी? सच ये है कि वो इसी कशमकश में पिसा जा रहा था। इस बात की जमानत कौन दे सकता था कि उसकी दरखास्त सुलह खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ से मुस्तरद नहीं की जाएगी? और अगर ऐसा हो गया तो इससे बड़ी जिल्लत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और इस बात की जिम्मेदारी कौन कबूल कर सकता था कि ईरान के उमरा और जागीरदार नई जंग की दावत पर लब्बैक ही कहेंगे? अगर उन्होंने इसका कोई जवाब ना दिया तो उसकी खुद अपने मुल्क में ये हालत होगी गोया वो तख्तो ताज से महरूम कर दिया गया है, जिसका कोई हुक्म नहीं मानता, जिसके झंडे तले कोई नहीं आता। चुनाचे उसने रहमत खुदाबंदी से कोई बड़ी उम्मीद बांधे बगैर मामले को तकदीर के हवाले कर दिया कि वो जो चाहे करे। ईरानी सरदारों और सिपा सालारों के अपनी अपनी जगह चले जाने से यज़दगर्द की उम्मीदों का फूल और भी मुरझा गया। जिस दिन वो तख्त नशीन हुआ है और उसने मदाइन के ऐवान किसरा में जुलूस फरमाया है तो इन सब ने उनकी मदद का वादा किया था, इसलिए कि उस वक्त हुकूमत के पास एक काबिल फख्र फौज थी जिसकी वजह से लोग उसकी इताअत पर मजबूर थे। चुनाचे वो सब के सब उसके झंडे तले जमा हो गए और चूंकि उस वक्त तक दुश्मन को रोकने की उम्मीदें बेजान नहीं हुई थीं, इसलिए सब ने हमला आवरों के मुकाबले में अपनी अपनी फौजें नहावंद भेज दी थीं। लेकिन हुकूमत की फौज ने शिकस्त खाई और गनीम को निकाल बाहर करने की उम्मीदें खाक में मिल गईं। अब उनके हवास जाते रहे और इनमें से अक्सर अपनी अपनी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ और अपनी अपनी हुकूमत के अंजाम की फिक्र में उसका साथ छोड़ गए कि मुसलमानों को अपनी अमलदारियों से दूर रखने की कोशिश करें या उनसे मुसालिहत करके उनके नाम पर अपनी हाकमियत बरकरार रखें। यज़दगर्द से इन उमरा का रिश्ता किसी शहनशाही इक़्तिदार या निज़ाम का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसे बादशाह से खुशसलूकी का रिश्ता था जिसकी हुकूमत को तकदीर के हाथों ने कमज़ोर कर दिया था और वो अपने मुल्क में भगौड़ों की तरह इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। बस अगर क़ज़ा व क़दर ने उसकी लाहे तकदीर में उसका खात्मा लिख दिया है तो ये उमरा अपने ज़मीर के सामने अपनी इस बेवफाई की तौजीह पेश कर देंगे, और अगर उसे कामयाबी मुयस्सर आ गई तो वो फिर यज़दगर्द के पास चले आएंगे और वो उस दिन बिलाशुबा उन पर ज़रूरत का हुक्म सादिर करेगा। इन उमरा के इस तरीक़े फ़िक्र पर उन्हें मुजरिम ठहराने में आप हक़ बजानिब हैं। इस तरह ना हुकूमतें कायम रहती हैं, ना उनकी शान में कोई इजाफा होता है। लेकिन आखिरी दौर में ईरान को जिन हवादिस से दो चार होना पड़ा, इनके पेश नज़र ईरानी उमरा की ये खुद गर्जी बिल्कुल फितरी थी, ख़ास तौर पर इसलिए कि वो ईरान की कदीम तरीन तारीख़ के बतन से पैदा हुई थी। ईरानी इस सरजमीन में जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सदियों पहले काबिज़ हुए थे, और जिस ज़माने में काबिज़ हुए थे उस ज़माने में वो एक ऐसी कौम थे जो सादा ज़िंदगी पर जान देती थी, मुश्किलें झेलने और मैदान जंग में पामर्दी दिखाने के लिए बेचैन रहती थी,
اور اس کے بلند حوصلے فتوحات سے کم کسی مرتبے پر راضی نہ ہوتے تھے۔